ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم۔ برکت کے حصول کے لیے درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر انوار پر صلاۃ و سلام کے ہدایہ عرض کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ محترم قاری صاحب کی زیر قیادت گھر والوں نے ربیع النور شریف میں ذکر خیر کی اس مقدس تقریب کا اہتمام فرمایا۔ اللہ ان کے ایمان میں، عزت میں، اولاد میں اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ ویسے تو الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا سارے کا سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، یعنی رب اپنے حبیب کی نعت پڑھتا گیا ہے، قرآن بنتا گیا ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دعویٰ آج بھی کتب احادیث میں موجود ہے۔ ابن مبارک فرماتے تھے، لوگوں تم قرآن مقدس کو کسی بھی مقام سے تلاوت کرو، کوئی سی بھی آیت پڑھو، اگر اس آیت میں میں تمہیں نعت مصطفیٰ نہ دکھاؤں، مجھے محمد کا غلام نہ کہنا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سارا قرآن ہی حضور کی صفات کے تذکرے سے معمور اور بھرپور ہے، مگر مفسرین نے
آیات قرآنیہ کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ہمارے سمجھنے کے لیے کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں محکمات کہا جاتا ہے۔ اگر تھکے نہ ہوں تو ایک ایک جملہ وضاحت کا سن لیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں مقطعات کہا جاتا ہے۔ محکمات، متشابہات، مقطعات، ان اندر ان کے معنی ہے۔ ایک مثال، محکمات سے مراد وہ آیات جو پڑھنے میں، سننے میں، لکھنے میں، تلاوت کرنے میں اتنی عام ہوں کہ ان آیات کا معنی ہر عالم بھی جانتا ہو، ہر غیر عالم بھی جانتا ہو۔ وہ آیات جنہیں ہر کوئی جانے۔ کیا؟ ہر کوئی جانتا ہے مگر ہر کوئی بول نہیں رہا۔ بولیے نا۔ محکمات سے مراد وہ آیات جنہیں ہر کوئی جانے۔ متشابہات سے مراد وہ آیات جنہیں کوئی جانے، اور مقطعات سے مراد وہ آیات جنہیں کوئی نہ جانے، یا خدا جانتا ہو، یا مصطفیٰ جانتے ہوں، یا او جانتا ہوئے جنانوں اے جوڑی تھوڑا تھوڑا دس دے ہوئے۔ بات سمجھ میں آ جائے نا تو تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں کرتے رہیں میرے ساتھ۔ اب چونکہ آپ میں نوجوان زیادہ تشریف فرما ہے تو ایک ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں، محکمات کی، متشابہات کی، مقطعات کی، اس کے بعد پھر ترجمہ اور مختصر سا مضمون۔ میں آیت پڑھوں گا تو آپ کے چہروں پر فوراً رونق آ جائے گی، آپ میں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اس آیت میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا، آیت سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ محکمات میں سے مثال کے طور پر، محکمات میں سے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا، میرے خیال ہے سائیں آتے درود دی گل ہوندی پئی، دیکھیں نا پتہ چل گیا۔ ایک مثال اور بھی، محکمات جنہیں ہر کوئی جانے، عالم بھی جانے، غیر عالم بھی جانے، پڑھا لکھا بھی جانے، ان پڑھ اور سادہ بندہ بھی جانے۔ مثال کے طور پر ایک دوسری آیت، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نہیں اگر پتہ چلا ہے تو پھر بولیے ضرور تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، کتب علیکم الصیام، میں خیر رمضان بھی گل ہوندی پئی، اتنی امثلہ کافی ہیں، بات واضح ہو گئی۔ محکمات تو مراد او آیتاں جنانوں ہر کوئی جانے۔ دوسری قسم ہے متشابہات۔ متشابہات سے مراد وہ آیات جنہیں کوئی جانے۔ اب یہ تلوار کی وہ دھار ہے کہ یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ان آیتاں نو پڑھتے کچھ بندے جڑے نہیں سمجھے وہ گمراہ بھی ہو گئے، بھٹک بھی گئے نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ مثال دوں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی اپنی زبان پاک سے اعلان فرمائیے کہ لوگوں میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ بڑی سکون سے سننا، میں تو تم جیسا بشر ہوں۔ جب سرکار نے یہ اعلان فرمایا اللہ کے حکم سے، لوگوں میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں،
جو نہ جاننے والے تھے انہیں کہا دیکھو میاں نبی آپ فرمائندہ پہ میں توڑے ورگا بشر ہوں لہٰذا نبی ساڑھے ورگا بشر ہوئے. مگر جو جاننے والے تھے انہوں نے کہا عظمت رسول پر ہم تمہیں یہ ڈکیتی نہیں کرنے دیں گے. آدھی آیت سے ادھورا عقیدہ مت بناؤ. یہ تو حضور نے فرما دیا ہوں تو میں تم جیسا بشر، مگر تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے یوحا الیہ، اللہ براہ راست تم سے کلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا جبکہ مجھ پر قرآن کی صورت میں اپنی کتاب کو نازل فرماتا ہے. اتنا بڑا فرق. محکمات ہر کوئی جانے، متشابہات جی میں توڑے جی کوئی نہیں سبحان اللہ آندہ بیٹھا، بس بالکل ایسے کوئی جانے. تیسری قسم ہے مقطعات. مقطعات کا معنی یہ ہے وہ آیات جنہیں کوئی نہ جانے، جنہیں کوئی بھی نہ جانے، نہ عالم جانتا ہو نہ غیر عالم جانتا، کوئی بھی نہ جانے. مثال کے طور پر میں ابھی ایک مقطعات میں سے بھی آیت پڑھ دیتا ہوں. الف لام میم، بس ہم نے سبحان اللہ کہنا ہے کیونکہ پتہ تو ہمیں ہے کوئی نہیں کہ اللہ نے فرمایا کیا ہے. اگر آپ ترجمے والا قرآن شریف بھی کھول کے دیکھیں نا تو ہر مترجم نے، ہر مفسر نے الف لام میم کے نیچے ترجمے اور تفسیر کی جگہ پر الف لام میم ہی لکھا ہے. اب جو آیت میں نے پڑھی نا سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کریمہ، اس کا آغاز بھی اللہ نے مقطعات سے فرمایا، الف لام را. تو کیا معنی ہے بھائی مجھے تو نہیں پتا. مقطعات میں سے ویسے پتہ اگرچہ نہ ہو لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں ما من حرف فی حروف القرآن الا لہو 70,000 معنی. سرکار فرماتے ہیں قرآن مقدس کے ہر لفظ کا نہیں، ہر حرف کا اللہ نے 70,000 معنی رکھا ہے. ہر حرف کا، لفظ کا نہیں. لفظ مرکب ہوتا ہے، حروف کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. ہر لفظ کا نہیں، ہر حرف کا 70,000 معنی. یعنی اگر الف لام میم ہے تو الف کے 70,000 معنی الگ، لام کے 70,000 الگ اور میم کے 70,000 الگ. اگر آپ کے ذوق پر جوانی ہو تو بس اپنے اور آپ کے ذوق کے لیے ایک جملہ قبول فرمائیے. ہر حرف کا 70,000 معنی اگر مراد لیا جائے تو پھر سورہ دہر کی 31 آیات کو 70,000 سے ضرب دے کر دیکھیے، پھر پتہ چلے گا کہ فضہ کے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹیوں کا معنی کیا تھا. ایک دفعہ جو چپ ہے وہ بھی مردوں کی طرح زور سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ یہ شخصیت اتنی بڑی ہے. یہ وہ بی بی ہیں جنہیں حسن بھی ماں کہتے تھے، حسین بھی ماں کہا کرتے تھے. کتاب انزلناہ الیک، محبوب یہ جو ہم نے قرآن مقدس کی صورت میں آپ پر کتاب اتاری ہے، یہ نیا چاون آستے نہیں کر لی، یہ کلخانیاں تے پڑھن آستے نہیں کر لی، ایک 40ویں تے یا برسیاں تے یا ختمہ تے یا کسی دی جان نہ نکل دی پئی ہوئے تو کول یاسین کھول دے بہ جاندے ہو. یہ ایسا اس کام واسطے نہیں کر لی، یہ سارے اے دے فائدے ہیں، مقصد نہیں ہے. میرے سے غور کرتے پہ ہو، کلخانی پر پڑھنا، حلف اٹھا لینا قسم، اور برسی پر پڑھ لینا، کسی کی جان نہ نکل رہی ہو اٹک جائے تو اس کی آسانی کے لیے. ویسے سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی جان اٹک جائے، جان کنی کی تکلیف ہو، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، تو مولا علی فرماتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے.
گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھا کرتا تھا اگر اس کی جان نہ نکل رہی ہو تو اس کو اٹھا کر اسی نماز والی جائے نماز والی جگہ پر جا کر لٹا دیں. اس جگہ کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا. تو یہ بات بھی ذہن میں آ گئی. اب ہے کیا؟ یہ سارے کے سارے قرآن کے فائدے، مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ نے ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک، میرے نبی یہ جو ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے قرآن کی صورت میں، کس لیے نازل کی؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اسی کتاب کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان سے منور فرما دیں. تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر. تقریر تب فائدہ دے گی جب میں اور آپ اپنے اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں گے. ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھنا چھوڑیں، ادھر ذرا منبر کی طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا. آپ میں سے بے شک اب کوئی نہ بولے کوئی نہ، میں اور آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ لیں کب کھولا تھا ہم نے آخری دفعہ پڑھنے کے لیے قرآن. میں اپنے گریبان میں جھانکوں، بولے بے شک نہ، چونکہ یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے. ٹھیک، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ ہم نے آخری بار قرآن شریف پڑھنے کے لیے کب کھولا تھا. حالانکہ 3 چیزیں ایسی ہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، زبان سے ایک حرف بھی ادا نہ کریں، چپ کر کے بیٹھ کے انہیں دیکھتے رہیں، اللہ دیکھنے پر بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. چپ کر کے ویکھی رکھو، کچھ نہ پڑھے پھر بھی عبادت کا ثواب. بیت اللہ چپ کر کے دیکھتے رہے، نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا. والدین کا چہرہ، ماں دا بھی تے پیو دا بھی، دونوں دا. میری ماں دی شان نہیں، پیو دی بھی شان نہیں. اچھا ایک مسئلہ تو بتائیے گا، اگر گھر میں والد اور والدہ دونوں بیٹھے ہیں اور بیٹا اپنے گھر آ جائے، باپ بھی کہہ دے ماں بھی کہہ دے ایٹ اے ٹائم، اکے ویلے کہ مجھے پانی پلاؤ، تو بیٹا کسے پلائے گا؟ اب یہ سمجھیں، یہ ماں پیو کٹھے بیٹھے ہوئے نا تے ابا تے اماں جا آکھیں نا مینوں پانی پیوا دی تے پتر لو، تو فقہا فرماتے ہیں بیٹے اور بیٹی اولاد پر یہ لازم ہے کہ پانی کا گلاس بھر کے لا کے سب سے پہلے اپنی اماں کی خدمت میں پیش کریں. خدمت میں ماں پہلے، حکم ماننے میں باپ پہلے. میں سمجھا سکتا پیا یا نہیں بلا؟ خدمت کرنے ماں پہلے تے آنکھا مننے. مثلا ماں کہہ دے کہ اس گھر نہیں جانا، باپ کہہ دے کہ جاؤ. اب اولاد کیا کرے؟ ماں منع کر رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ جاؤ، تو بچہ اور بچی کیا کرے؟ بیٹے اور بیٹی پر لازم ہے کہ باپ کا کہنا مان کر اس گھر میں چلا جائے. خدمت کرنے میں ماں پہلے ہے اور حکم ماننے میں ماں. کوئی شک نہیں کہ اماں دی قدمت اللہ جنت سرکار کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، 1% بھی کوئی شک نہیں. لیکن یاد رکھنا یہ اماں دی قدمت اللہ جنت اسے لے آئیے جس لئے ابے آکھے کہ مینوں قبول ہے. جس بیچارے کی ہڈیاں گوڑیاں رہ جاتی ہیں ساری زندگی کما کے کھلا کے، اس بیچارے کی شان ہی کوئی نہیں ہے. سرکار نے تو حرف آخر پتھر پہ لکیر بات ہی ختم کر دی. اس سے بڑا فرمان میں سمجھتا ہوں، لوگوں نے بڑے بڑے مضمون لکھے ہیں باپ کی عظمت پر، فادر ڈے بھی لوگ مناتے ہیں، مدر ڈے بھی لوگ مناتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فرمان اور اس سے بڑا مضمون باپ کی عظمت پر
کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. سرکار نے بات ہی ختم کر دی, قلم ٹوٹ گئے. حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں باپ کی ہاں میں رب کی ہاں ہے اور باپ کی نہ میں رب کی نہ ہے. بات ہی ختم. پیو دی ہاں ہے رب دی ہاں تے پیو دی نہ ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, باپ ہوتا سورج کی طرح ہے, اس کی دھوپ تھوڑی تھوڑی چبھتی ضرور ہے, جیسے سورج کی دھوپ نہیں چبھتی, تو باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی تھوڑی تھوڑی چبھتی ضرور ہے. مگر نوجوانوں یاد رکھنا, اگر یہ سورج نہ ہو تو پھر کائنات میں اندھیرا چھا جاتا ہے. ان رشتوں کا احساس تب ہوتا ہے جب اللہ یہ رشتے انسان سے لے لیتا ہے. پھر جب اسے رونے کے لیے کندھا ہی نہیں ملتا تو پھر وہ ٹکرے مارتا ہے کہ کیا تھا میرے پاس جو مجھ سے چھن گیا. تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے, اب جلدی جلدی ایک دو باتیں سن لیں. اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور سے منور فرما دیں. اب چونکہ وہ حکیم ہے, حکمت والا ہے, جتھے دسنے ہاسونا انیرے اتھے ظلمات فرماتے جمع دا صیغہ استعمال کیتا ہے من الظلمات, اور جہاں بتانی تھی روشنی الی النور, وہاں نور کہہ کر واحد کا صیغہ استعمال کیا. جہاں اندھیرے بتانے تھے وہاں جمع, جہاں روشنی بتانی تھی وہاں واحد. کیا معنی ہوا؟ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرے بندو تمہاری زندگیوں میں اندھیرے بہت سے آئیں گے, تاریکیاں بہت سی آئیں گی, ظلمتیں بہت سی آئیں گی. شرک بھی تو اندھیرا ہے, کفر بھی تو اندھیرا ہے, منافقت بھی تو اندھیرا ہے, لالچ بھی تو اندھیرا ہے, خوف بھی تو اندھیرا ہے, جہالت بھی تو اندھیرا ہے, بد زبانی بھی تو اندھیرا ہے, بد اخلاقی بھی تو اندھیرا ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے تمہاری زندگیوں میں اندھیرے بہت سے آئیں گے, تاریکیاں بہت سی آئیں گی, مگر یاد رکھنا ان تمام تاریکیوں سے نکلنے کے لیے میں نے روشنی صرف ایک بنائی ہے جسے نور محمدی کہا جاتا ہے. یہ ایک نور تمہیں ہر اندھیرے سے نکال کر راہ ہدایت پہ ڈال دے گا. جتنے بھی اندھیرے ہوں اس نور کی شمع اپنے ہاتھ میں رکھنا. اور یہ اس کا اثر ہے کہ سرکار کی باتیں تو کتابوں کے اندر محفوظ ہیں ہی, حضور کے اشارے بھی محفوظ ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا نا. مثلا ابھی آپ سے یہ جلسہ ختم ہونے کے بعد باہر کو بندہ پوچھے کہ تقریر کرنے والے نے بھلا کون کون سی باتیں کی تھی, تو جو آپ میں سے توجہ سے سن رہے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جا کر یہ بتا دیں کہ فلاں فلاں بات اس بندے نے یہ کہی تھی, لیکن یہ آپ میں سے کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ یہ بات کرتے ہوئے اس نے ہاتھ کا اشارہ کون سا کیا تھا. گلاں چیتے رہ جاندیاں, اشارے چیتے. یہی تو فرق ہے ہمارا اور مصطفیٰ کا. ہمارے اشارے کیا باتیں اور فعل بھی لوگ اچھائیاں برائیاں بھول جاتے ہیں, لیکن محبوب وہ شخصیت ہیں جن کی باتیں بھی محفوظ ہیں, جن کے اشارے بھی محفوظ ہیں. اشارے بھی چلیں. ایک اور چیز ہوتی ہے, صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو سرکار سے اتنا عشق تھا کہ ہم نے تو سرکار کی داڑھی شریف کے سفید بالوں کو بھی گینا ہوا تھا. 22 وال چٹے ہیں سرکار کی داڑھی شریف میں. بتایا اتنا پیار بھی کسی سے کرتا ہے کوئی؟ اچھا چلے, بال کا تعلق بھی وجود کے ساتھ, داڑھی شریف کے ساتھ, جسم کے ساتھ, چہرے کے ساتھ. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو اس قدر توجہ کے ساتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کے افعال کو دیکھا کہ حضور ہر سال قربانی کے طور پر جو 2 مینڈے ذبح کرتے تھے, ہمیں تو حضور کے مینڈوں اور دمبوں اور چھتروں کے رنگ بھی یاد ہے. میرا خیال ہے یہ 6 مہینے بھی نہیں گزرے, تیسرا چوتھا مہینہ ہے قربانی کا, شاید آپ کو بھی یاد نہ ہو کہ آپ نے کس رنگ کا جانور قربان کیا تھا, بول گئے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو حضور کے جانوروں کا رنگ بھی ذہن میں بٹھا رکھا تھا. سرکار کی داڑھی شریف کے بالوں کا رنگ سفید, اتنے بال, ہم نے بال بھی گنے ہوئے تھے. تو سرکار کے اشارے بھی محفوظ ہیں. اشارے کیسے؟ ایک دن مسجد بھری پڑی ہے سرکار کے صحابہ سے,
ادھر دیکھیے گا، اب جو اشارہ میں نے پڑھا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. تو محبوب فرمانے لگے صحابہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو لوٹنے والا نہیں، یتیم کو برباد کرنے والا نہیں، یتیم کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں، یتیم کا مال کھانے والا نہیں. سرکار فرماتے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں، ادھر دیکھنا، ایسے ساتھ ہوں گے جیسے مجھ محمد کی یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں. ایسے کریں گے نا تو پوری سنت کا ثواب مل جائے گا. سرکار نے ایسے کر کے دکھایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا وہ قیامت کے دن جنت میں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے مجھ مصطفیٰ کی یہ 2 انگلیاں ساتھ ہیں. سرکار نے ایسے اشارہ کیا، جو صحابہ دیکھ رہے تھے سرکار کی بارگاہ میں، انہوں نے حضور کا فرمان بھی آگے نقل کر دیا. صرف فرمان نہیں، مصطفیٰ کا اشارہ بھی آنے والی امت کو بتا دیا. سرکار تو ایسا نور ہے کہ جلدی سے ایک بات سنیے گا. اگر کسی شخص نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں کوئی سادہ سی بات بھی کی ہے نا، انسان تو انسان، کوئی جانور بھی آ گیا وہ بھی اس روشنی سے محروم نہیں رہا. اگر کہتے ہیں تو میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں. انسان تو انسان، جانور بھی اس نور کی ہدایت سے، روشنی سے محروم نہیں رہے. کیسے؟ محبوب کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ کے ساتھ محبوب کے ساتھ کھڑے تھے، بس آخری بات ہے، سرکار کے ساتھ کھڑے تھے، اور کہیں سے نا ایک اونٹ بھاگتا ہوا ہے. اونٹ نہ گلا تو اگا نکل جاؤ بھئی میلاد جائز ہے کہ نہ جائز. اور سیانے ہو جاؤ نا، اور ان گلاں تو اگاں ٹر پو. بلکہ ہن یہ پوچھیا کرو کہ میلاد دی دریاں تے تمبو تے لائٹاں لاون واسطے با وضو ہونا ضروری ہے کہ بغیر وضو بھی اساں لا سکنے ہیں. یعنی ہن تھوڑا جہا پیار نو جوان بھی تو کرو نا. ایسے ہکے جو گمن گیری آپ پائی رکھنی ہر سال بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے، ہو سکتا کہ نہیں. حالانکہ جو ناجائز کہتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے، جو جائز کہتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، سرکار کا ذکر نہ رک سکتا ہے نہ کو روک سکتا ہے. اس لیے پھر اپنے اندر کی خباثت باہر لانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. من کے پاپی کو ٹھیک کریں. ویسے بھی اگر یہ جملہ آپ کو یاد رہ جائے، خاص طور پر میرے نوجوان دوستوں کے لیے، تو یاد رکھنا، میلاد کا تعلق، میلاد شریف کے مسئلے کا تعلق جائز اور ناجائز کے ساتھ ہے ہی نہیں. حضور کا میلاد جائز اور ناجائز کا مسئلہ، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ محبت اور بغض کا مسئلہ ہے. محبت اور بغض کا معاملہ ہے. ورنہ بہت ساری ایسی چیزیں جو فنگر ٹپس پہ گن کے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں سرکار کے زمانے میں نہیں تھیں مگر آج پائی جاتی ہیں. جو میلاد کو ناجائز کہتے ہیں ان کی اپنی مساجد میں مینار، مسجد کے اوپر بنا ہوا مینار، یہ حضور کے دور میں کب تھا؟ نہیں تھا. سرکار صدیق اکبر کے دور میں کب تھا مینار؟ نہیں تھا. فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں، عثمان غنی کے دور میں نہیں، مولا علی کے دور میں نہیں. سب سے پہلا مینار تاریخ میں، پہلی مرتبہ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ مینار بنو امیہ کے دور میں بنایا گیا. اے مسجد کا محراب، یہ تو خیر ہمارا گھر ہے، مسجد کے اندر جو ایسے گول آرچ بنی ہوتی ہے محراب، تو یہ محراب حضور کے دور میں کب تھا؟ جڑے اندر بھی سرکار کے دور کو میلاد ہو گیا تو ان سے کہیں اگر میلاد نہیں تھا حضور کے زمانے میں تو مسجد کا محراب بھی نہیں تھا. پٹو آپ کا محراب، ڈاؤ مینار. اسے کمرہ نہیں ہوتا، سادہ کمرہ سیدھی سیدھی دیواروں کا، ایسے ہی مسجد نبی شریف تھی. تاریخ کا پہلا محراب سرکار عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بنایا گیا. یہ مسجد کے موٹے موٹے قالین
تو یہ حضور کے دور میں کب تھے؟ بلکہ حدیث پاک سنیے، سرکار فرماتے ہیں جس شخص نے زمین پر سجدہ کیا، جلدی سے زمین پر سجدہ کیا اور نشان سجدہ اس کی پیشانی پہ پڑ گیا، تے سجدہ کرتے نماز سلام پھیرتے مڑ اس این کرتے سجدے نشانی این کرتے، اس پوجی نہیں، پوجی ایسے صاف نہیں کی، تو سرکار فرماتے ہیں جب تک وہ سجدے کی خاک اور مٹی نشان اس کی پیشانی پر موجود رہے گا، فرشتے اس کی مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ اچھا ہن جویں اے کلین ہے، ہن تساں کلین تے سجدہ کرتے مینوں متھے تے مٹی لا تے دکھاؤ، چلے یہ تو پھر کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتی ہیں دریاں، کبھی شادی پر کبھی کہیں۔ مسجد کی قالین کا تو صفائی کا زبردست خیال رکھا جاتا ہے، تو وہاں تو بالکل 0% چانس ہے کہ آپ کے ماتھے پر سجدے کا نشان پڑ جائے۔ نشان کب پڑے گا؟ مٹی کب لگے گی؟ جب آپ کچی زمین پہ سجدہ کریں گے۔ تو بھائی قالین تو سرکار کے دور میں نہیں تھے، مرکڈو آپ دیا مسیحتیں جو قالین تھے مسلح، نیچے کرو سجدہ۔ میری بات پر غور فرما رہے ہیں آپ؟ مگر یہ وقت اب لڑنے کا، مناظروں کا، جھگڑوں کا نہیں ہے، ان چیزوں سے اب آگے نکلیے اور حضور کی محبت کی طرف سفر اپنا شروع کیجئے، کیونکہ سرکار کا نور، حضور وہ شمع ہے جس نے انسانوں کے دلوں کو تو ایک طرف، جانوروں کی طبیعتوں کو بھی منور فرما دیا۔ وہ اونٹ بھاگتا بھاگتا آیا اور اس نے آتے ہی نا اپنے ہونٹ بھی سرکار کے قدموں پر رکھے اور اپنی پیشانی بھی حضور کے قدمین پر رکھ کر سرکار کے جوڑوں کا بوسہ بھی لیا، حضور کی بارگاہ میں سجدہ بھی کیا۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ سجدہ تو صرف اللہ نو جائز دیتے، مخا شریعت انسان نہ ہستے کہ ڈنگراں ہستے، اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ مکلف انسان ہوتے ہیں، جانور نہیں ہوتے۔ مگر صحابہ جب یہ منظر دیکھتے تھے نا کہ بکریاں حضور کو سجدہ کر رہی ہیں، اونٹ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، جانور سرکار کے سامنے جھک رہے ہیں، تو ان کے دل تو مچلتے تھے۔ سرکار صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، ایک دن اٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگے، حضور ڈاچیاں تونوں سجدے کریں، بکریاں تونوں سجدے کریں، بیٹا تونوں سجدے کریں، جانور تونوں سجدے کریں، میرے آقا ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، جانوروں سے زیادہ حق ہے ہمارا، کس چیز کا؟ کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ سانو کرن دیو سجدہ آپ لوگ۔ اس وقت سرکار نے فرمایا نا سجدہ اللہ کے لیے ہے، اگر اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی خواتین سے کہتا، بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ وہ اونٹ آیا، اس نے سرکار کو سجدہ کیا۔ اب اگر مزہ لینا ہے تو یہ منظر ذرا اپنے ذہن میں لائیے، حدیث مبارک، اس نے حضور کے قدمین کو چوما بھی، سجدہ بھی کیا، تے اٹھنا بڑبڑایا، کچھ بولا اپنی بولی اپنی زبان میں، اونٹ بڑبڑایا اور بول کر جب چپ ہو گیا تو سرکار نے فرمایا اچھا، کیا فرمایا؟ اچھا۔ ابھی اس کی بات سرکار سن ہی رہے تھے کہ نا 3-4 بندے بھاگتے بھاگتے اس اونٹ کے پیچھے وہ حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، سرکار کو سلام کیا۔ حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ وہ اونٹ کو دیکھ کر حیران ہو گئے، سرکار نے تو ساڈا اٹھے تھے گھروں بھجو ہے، تواڈے کول کیویں پڑ گیا؟ سرکار کے چہرے پاک پر سنجیدگی آئی۔ حضور نے فرمایا تم اونٹ کے مالک ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور۔ فرمایا یہ اونٹ تو پھر تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے دی ہار گئی جن کے خلاف قیامت دے دہاڑے حضور مقدمے آستے کھلو رہا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی مزدور کی مزدوری میں گڑبڑ کی نا، سرکار کی حدیث پاک، کام پورا لیا اور مزدوری اس کو تھوڑی دی یا آدھی دی یا پریشان کر کے دی، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس مزدور کے ساتھ کھڑا ہو کر اس مالک کے خلاف مدعی بن کے مقدمہ کروں۔ اب جس کے خلاف مصطفیٰ مدعی بن جائیں تو وہ مقدمہ پھر جیت کر دکھائے۔
کام پورا ہو تو مزدوری بھی پوری، کام وقت پر ہو تو مزدوری بھی وقت پر۔ سرکار نے فرمایا تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ حضور کیسے؟ سرکار نے فرمایا یہ اونٹ مجھے آ کر کہہ رہا ہے کہ حضور جب میں جوان تھا میں نے مالکوں کی خدمت کی تھی، کم کھلاتے تھے زیادہ کھلاتے تھے، حضور میں نے ساری زندگی مالکوں کی نوکری کی، خدمت کی، ان کا بوجھ اٹھایا، گرمی نہیں دیکھی، سردی نہیں دیکھی، موسم کی شدت اور تپش نہیں دیکھی، ساری جوانی مالکوں کی خدمت کرتا رہا، بوجھ لاد لاد کے اٹھاتا رہا۔ اب حضور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وزن نہیں اٹھا سکتا، کلوں کی رات بیٹھے میرے مالک آپس سے صلاح پہ کرتے ہیں، بیونے بوڑھا ہو گیا نیرا کھامن جو کہ کام دتا ہے کوئی انہوں کو نہ چلیے، اسے ذبح نہ کر دیں۔ سرکار نے دیکھا، حضور نے فرمایا یہ اونٹ تمہارے خلاف یہ شکایت کر رہا ہے، تم بتاؤ یہ بات ہوئی ہے؟ ان 3-4 بندوں کے سر سے آسمان کھسکا، پیروں سے زمین نکلی، حیران ہو کر کہنے لگے حضور گل تو حقیقت تھی، مشورہ تو ہم کر رہے تھے پرسوں رات بیٹھ کر کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، بوجھ تو اٹھا نہیں سکتا، اسے ذبح نہ کر دیں۔ سرکار بات تو ہم نے کی ہے، اب یہ فرمان سنیں حضور کا۔ سرکار نے بڑے جلال سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ تساں ایک گل کیتی ہے تو مڑ تو خوف خدا نہیں، ایک خدمت دا صلہ چھری ہوندا ہے۔ محبت کا انجام یہ ہے کہ تم اس کو ذبح کر ڈالو، پیار کا نتیجہ چھری ہوتا ہے۔ حضور حکم فرمائے، سرکار نے فرمایا حکم نہیں ہے، ہن تساں اس اٹھ نو ویچو۔ سرکار کہیں نو فرمایا مہینہ قیمت بولو۔ حضور کا حکم تھا، انہوں نے قیمت بتائی، سرکار نے پیسے ادا کر کے اونٹ کو خریدا، ان 3-4 بندوں کو سرکار نے روانہ کر دیا، رخصت کر دیا۔ اب اس فرمان کا مزہ لیں جو حضور نے اس اونٹ سے فرمایا، یہ کیسا نور ہے۔ خرید کر انہیں روانہ کر کے سرکار نے رخ انور کیا اونٹ کی طرف اور مخاطب ہو کر فرمایا ہن تو میرا ہے، ہن تو میرا ہے۔ وہ اونٹ زبان حال سے کہنے لگا حضور مڑ چلیے مدینے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تینوں آپ نے نال لجاون واسطے نہیں خریدا۔ سرکار پھر فرمایا تجھے آزاد کرتا ہوں، جاؤ جنگل میں بھاگ جاؤ، کھاؤ پیو، زندگی جتنی باقی ہے موج کر کے اپنی زندگی گزار کے کھا پی کے پوری کر جاؤ، جاؤ۔ سرکار کا حکم تھا، جب وہ جانے لگا نا اونٹ تو اس نے پھر اپنا چہرہ اور منہ سرکار کی مقدس سماعت کے قریب کیا، پھر بڑبڑایا۔ سرکار نے فرمایا آمین۔ اونٹ دوسری بار پھر بڑبڑایا، حضور نے فرمایا آمین۔ اونٹ تیسری بار پھر بڑبڑایا، مصطفیٰ رو بھی پڑے اور فرمایا آمین۔ وہ چلا گیا۔ جو صحابہ قریب تھے وہ کہنے لگے حضور اب کچھ ہمیں بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا کہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب یہ پہلی بار بڑبڑایا اور میں نے آمین کہا تو اونٹ کہہ رہا تھا حضور میرے آقا جیسے آپ نے آج میری جان بچا لی ہے، جان بچا لی ہے، حضور میرا رب آپ کو میری طرف سے میری جان بچانے کا بہترین صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ حضور دوسری بار بھی آپ نے کہا تھا آمین۔ وہ کیا کہا تھا اس نے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ اونٹ دوسری بار یہ کہہ رہا تھا کہ میرے آقا جیسے آج آپ نے مجھے چھری کے نیچے آنے سے بچا لیا۔ زبانیں کھولیے گا، حضور قیامت کے دن میرا رب آپ کے امتیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ حضور تیسری بار آپ رو بھی تو پڑے تھے اور آپ نے آمین بھی فرمایا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ اب ذکر میلاد میں آنے والوں، میلاد سے میں اور آپ تربیت بھی حاصل کریں۔ سرکار نے فرمایا تیسری بار اونٹ نے یہ دعا کی حضور آپ نے میری جان بچائی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے قیامت تک آنے والی آپ کی امت آپس میں جھگڑا نہ کرے، آپس میں نہ لڑے۔ سرکار فرماتے میں رو اس لیے پڑا کہ یہ تو میری دعا ہے۔ ایک دن نا سرکار نے دعا کی مولا میری امت آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ جبریل آ گئے، حضور اللہ فرمائندہ ہے میں تو یہ دعا نہ مانگو،
یہ دعا مجھ سے نہ مانگے. مولا کیوں؟ فرمایا محبوب میں نے جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی تو کرنا ہے، میں نے ظالم اور مظلوم کا فرق بھی تو لوگوں کو دکھانا ہے، میں نے دنیا کے نظام کو چلانا بھی تو ہے، میں نے اچھے اور برے کا فرق بھی تو کرنا ہے، امن پسند اور جھگڑالوں کی تمیز بھی تو لوگوں کو دکھانی ہے. یہ دعا مجھ سے نہ کرے کہ لوگ آپس میں جھگڑا نہ کریں اور جو جی چاہے مجھ سے مانگ لے. تو سرکار نے فرمایا یہ دعا جو اونٹ نکلی نا کہ اللہ کرے آپ کی امتی آپس میں جھگڑا نہ کریں، سرکار نے فرمایا یہ تو میری دعا تھی اور مجھے وہ یاد آئی، میں رو بھی پڑا اور میں نے زبان مقدس سے آمین بھی فرما دیا. کوئی فائدہ نہیں 4 گھنٹے محفل ماندا بھی محفل بندہ بیٹھا ہوئے موڈے نال موڈا سانجا ہوئے تے دل سانجا نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. جی کسی نو معاف کرنے واسطے او دی منجی چوڑ دا انتظار پہ کر دے ہو تو گھاٹے چ نہیں، نقصان میں ہے. اس نے زیادتی بھی کی ہے تو پھر آپ کا ہے کہ مومن ہے، آپ کا ظرف کیسا وسیع ہے. ایک بندہ بڑا سیخ پا ہو کر، مجھے لیٹ تو ہو رہی ہے، بڑا سیخ پا ہو کر نا ایک بندہ بڑے جذبات میں سرکار فاروق اعظم کے پاس آیا، حضور فلاں بندے نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، آپ بتائیں، آپ کی طبیعت میں سختی ہے، آپ بتائیں میں اس سے بدلہ کیسے لوں، طریقہ بتائیں بدلہ لینے کا. سرکار فاروق مسکرا کر فرمانے لگے وہ عمر کدھر کھڑی گئی ہے. نہیں حضور بتائیں بدلہ کیسے لوں. آپ نے فرمایا تو نے واقعی بدلہ لینا ہے اس سے؟ اس نے کہا حضور بالکل. فرمایا بدلہ لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو اس سے بدلہ لے ہی نہ. فرمایا تجھے جب جب دیکھے گا شرم سے ڈوب مرے. ایک مرید بابا جی فرید الدین کا آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور دیکھو نا ہن میرے راہ دیکھو میرے گواڈی کنڈے چ سٹ دیں تے میں فیصلہ کیتا ہے بھی ہن او جی تو ٹپ سٹنا میں بھی انہاں دے راہ دے کنڈے سٹ ساں. سرکار بابا فرید پاک فرمانے لگے آدھے رستے پر اس نے کانٹے بچھا دیے، آدھے پر تو نے بچھا دیے. فرمایا کوئی تو ہو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہو. آدھا رستہ اس نے بند کر دیا، آدھا تو نے بند کر دیا، کوئی تو ہو جو لوگوں کو آسانی دینے والا بھی ہو، مخلوق خدا کا بھلا کرنے والا بھی ہو. اس لیے اگر سنی ہیں، قادری ہیں، فریدی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، جو بھی آپ کی نسبت ہے، نسبت آپ کو مبارک ہو، مگر اس نسبت کا اثر بھی آپ کی طبیعت سے نظر آنا چاہیے. اسی میں سکون ہے. ایک بندہ سرکار بابا فرید پاک دے کول پوچھدا حضور بڑا بے سکون ہے کہ کراں. فرمایا مسیتی بوکھر دیتی کا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ. رب ذوالجلال حاضری قبول فرما. تہی دامنن و رحمت و برکات دے خزینے عطا فرما. جس بیٹے دی خوشی وچ عزیزاں تیرے محبوب دا ذکر دی محفل دا انعقاد کیتا، بہترین جزا عطا فرما. زندگی عمر علم حلم برکتہ عطا فرما. اے پیارے اللہ کریم جو بیمار شفا عطا فرما، جو بے اولاد صاحب اولاد بنا، جو پریشان حال مشکلات آسان فرما، جو تنگ دست خزانہ غیب تو مدد فرما. ساڑی خطاواں معاف فرما، ساڑا خاتمہ ایمان دے فرما. پاکستان دی خیر فرما، امت مصطفیٰ دی خیر فرما، عالم اسلام دی مدد فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ